وہ کہتے ہیں سرکار نے ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ انسان کی آرزویں پوری نہیں ہوتی، آرزویں ٹوٹ جاتی ہیں، بلکہ آرزویں کرنے والا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے نا جی. تو جب وہ دل ٹوٹ گیا اور آرزویں اس کی پوری نہیں ہو رہی، کسی بھی، چاہے شادی کا معاملہ ہو، محبت کا معاملہ ہو، کسی خواہش کا معاملہ ہو، کچھ بھی ہو، کہ میں زندگی میں یہ بننا چاہتا تھا تو میں آج اس حال میں بیٹھا ہوں، میرے ساتھ کے کہاں چلے گئے، اب وہ آرزویں نہیں نا پوری ہو رہی اس کی، جو وہ سوچ رہا تھا وہ پیرامیٹرز نہیں آ رہے. تو وہ کہتا ہے کہ اچھا میرا زندگی میں پھر رہنے کا مقصد کیا ہے پھر؟ یہ تو میرا سارا کچھ یہاں پہ تباہ ہو گیا ہوا ہے. جو میں سوچ رہا تھا، جو میں کرنا چاہ رہا تھا، وہ اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اب نہ آسمان گرنا شروع ہو گیا میرے اوپر. یہ جو انسان کے ذہن ہے نا، اس کے بیچ میں ڈبے لگے ہوئے ہیں، ڈفرینٹ چیزوں کے ڈبے ہیں. ہمیں جو چیز چاہیے ہوتی ہے نا، ایسے کر کے ڈبہ کھولتے ہیں، اس میں سے وہ چیز نکالتے ہیں اور سامنے رکھ لیتے ہیں. اور یہ جو ذہنی انتشار جب ہوتا ہے نا، یہ ڈپریشن ہوتا ہے یا اس کے اوپر یہ بہت زیادہ کوئی اٹیک ہوتا ہے لونلینس کا، جب سارے ڈبے مکس ہو جاتے ہیں، اس جوتے کا ڈبہ اس جوتے میں گھس جاتا ہے، اس جوتے کا ڈبہ اس جوتے میں، کوئی اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. وہ کہتا ہے کیا زندگی ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ بندہ چھوڑ چھاڑ کے نکل جائے یہ سارا کچھ. جواز نہیں ملتا اس کو. پھر وہ دیکھتا ہے کہ ریلیشنز کے اوپر میں اتنا بیس کرتا تھا، ریلیشن نہیں کام آ رہے میرے. خون کے رشتے، سرکار فرماتے تھے کہ خونی رشتے بن جاتے ہیں، خونی باقاعدہ طور پہ خونی رشتے بن جاتے ہیں. بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، بہن کی دشمن ہو جاتی ہے، بہن بھائی کا دشمن ہوتا ہے، ماں باپ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، اولاد کے ساتھ دشمنی شروع ہوتی ہے، ایک کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ دوست نہ رہا، پیار نہ رہا، زندگی ہمیں تیرا اعتبار نہ رہا. کیسے گانے یہ انسانی ہیومن نیچرز کے اوپر ہی بنے ہوئے ہیں نا، ساری کی چیزیں ہیں. دل توڑنے والوں کی محفل میں آ گیا ہوا ہے جی. تو وہ جب وہ رشتوں کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور رشتے ویسے بیہیو نہیں کر رہے ہوتے. سرکار صاحب کا ایک شعر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رشتوں کی اذیت کا سفر اب جہاں سے گزرنے کا ہے ایک مرحلہ باقی، اب جہاں سے گزرنے کا ہے ایک مرحلہ باقی، رشتوں کی اذیت کا سفر کاٹ چکا ہوں. تو وہ رشتوں میں جناب وہ اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میں کتنا کمزور ہو گیا ہوں. میرے بڑی بیس تھی کہ رشتے تھے. میرا وہ چاچا تھا جی بیٹھا ہوا باہر، مجھے تو بڑی توقع تھی مجھے باہر بلائے گا وہ، اور بڑا اچھا میرے سے محبت کرتا تھا. اس نے مجھے آج تک پوچھا ہی نہیں. یہ تو بڑی مایوسی ہوگی. وہ کہتا ہے اچھا یار یہ اس سے بہتر ہے کہ بندہ نہ پھر چلا ہی جائے. اگر رشتہ دار کام نہیں آنے تو کاہے کے رشتہ دار ہیں ہمارے. بیس کر لیا رشتہ داروں کو، زندگی کا جواز رشتہ داروں میں ڈھونڈنا شروع کر دیا اور جواز ہاتھ سے نکل گیا. سرکار فرماتے تھے کہ وہ اگر کوئی بندہ علم حاصل کرنے بیٹھ جائے اور علم حاصل کرتا رہے اور اس کو پتہ چلے کہ میں تو جہالت تک پہنچا ہوں، میکسیمم پوری زندگی علم حاصل کیا اور پتہ چلا کہ جہالت تک پہنچا ہوں. وہ کہتا اب میں کیا کروں، مجھے تو اصل علم کسی نے بتایا ہی نہیں، میں تو یہ کتابوں کو علم سمجھتا رہا ہوں، جبکہ علم تو دنیا میں پھرنے کا نام ہے. اگر اتنا ہی ضروری ہوتا یہ والا علم کا شعبہ اتنا بڑا ہوتا تو انسان سب سے بڑا علم ہے. اس کے لیے تو علم ہے، اور کس کے لیے علم ہے؟ انسان کے لیے. اور انسان سے دور ہو کے انسان علم حاصل کرتا ہے اور پھر اس کو کہتے ہیں اب تم جاؤ انسانوں میں اور اس علم کو علم نافع بناؤ. اگر یہ علم نافع نہیں ہے تو یہ جہالت ہے، یہ تمہارا غرور ہے، یہ غین غبارہ ہے جو پھٹ جائے گا تمہارے غرور کا. اور وہ پتہ چلتا ہے اس کو کہ جی ساری زندگی میں تو کتاب میں ہی رہا، پتہ چلا کہ انسان سے دور ہو گیا. کیا میری زندگی کا پرپز ہے؟ یہ تھا میری زندگی کا پرپز کہ میں پڑھ کے مجھے پتہ چلا کہ مجھے رشتوں سے ڈیل ہی نہیں کرنا آیا. میں اسی کو ہی بڑی فوکس سمجھتا رہا اور بڑا کام کرتا رہا، تو پتہ چلا کہ جی جہالت نکلی اینڈ میں ساری کی ساری. ایک مثال فرماتے تھے کہ وہ ایسی بڑھیا کے انجام سے بچو کہ جو ساری زندگی سود کاٹتی رہی ہو اور اس کا انجام جو ہے وہ ساری زندگی کا سود الجھا بیٹھے.
ساری زندگی سود کاٹا. آپ نے کہا وہ ایک کسان تھا, وہ گھاس کی بنا رہا تھا رسی, تو وہ رسی بنا کے نا ایسے پیچھے پھینکتا جا رہا تھا اور رسی بناتا جا رہا تھا. پیچھے کھڑا ہوتا اس کا گدھا, تو وہ گدھا رسی کھاتا جا رہا تھا, وہ رسی بنائی جا رہا تھا. اس کو لگا کہ میری بڑی رسی بن گئی ہے پیچھے, تو جب دیکھا تو گدھا ساری رسی کھا گیا ہوا تھا. اب اس کے ہاتھ میں جو ٹکڑا تھا رسی کا, بس وہی اس کی زندگی تھی, ساری کمائی. وہ پتہ چلا وہ گدھا جو ہے نا, یہ وقت ہے, یہ وقت جو ہے آپ کی زندگی کی رسی کو کھا جاتا ہے.